مولانا انتصار حیدر جعفری صاحب جامعۃ الکوثر تو تشریف گھنے انہاں دے استقبال آکھوں یا پہلی دفعہ آکھوں موسمی حالات دی وجہ تو اتھا ذرا مومنین دا حاضری بھی گھٹے بل سارا پھوڑی بھی چھامن فرض ہے فرش اعضائے میں سمجھو ہن حسب عادت اپنی عبادت کر گنوں تاکہ میں مولانا صاحب کو ٹائم دوں وہ آپ کو خطاب سنائیں اپنا نعرہ تکبیر نہ مزہ نہیں آیا جی میں سونا نہ اللہ دے ہاتھ چاہ کے نعرہ بلند فرمائے سو اور میرا ساتھ دے سو عبادت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات یزیدیات اہل بیت دشمنات اعلانات بابا دے بلند تر سلوہ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات تنگ دست ہیں ان کی فراخ دستی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات حاجات شرعیہ لے کر فرش حیاضہ پر تشریف فرما ہو رہے ہیں ان سب کی شرعی حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں مالک الملک اللہ سے دعا کرتے ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد نرینہ اللہ رب العزت عطا فرمائے اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد جن مومنین و مومنات نے اس فرش عزا کا اہتمام کرنے میں کسی بھی حوالے سے تعاون فرمایا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں ان سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انہیں محمد و آل محمد کے ذکر اور محمد و آل محمد کی فکر کی ترویج کرنے کے حوالے سے پہلے سے بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان سب برادران و خواہران مومنین و مومنات مومنین و سادات ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد میرے انتہائی محترم جناب ساقی صاحب فرما رہے تھے کہ موسم سرد ہے یہی سرد موسم آل محمد کے چاہنے والوں کی ایمان کی حرارت کا امتحان ہوتا ہے یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جو موسم کے بدلنے سے کبھی کہنا نہیں ہوتا جو فرما رہے ہیں خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو سلامت رکھے اس فرش عزا کو سلامت رکھے اس عزا خانے کو سلامت رکھے اس عزا خانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ سب مومنین و مومنات انشاءاللہ اسی طرح شایان شان طریقے سے آل محمد کے ذکر کی محفلیں سجاتے رہیں اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مل کر دعا امام زمانہ کی تلاوت کریں گے. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. سب سے پہلے میں اپنے دل کی گہرائی سے اپنے خدا کو گواہ بنا کر اپنے دل کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں.
سب سے پہلے میں اپنے خالق و مالک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں صدیقہ طاہرہ کے ذکر کی اس محفل میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قریب سے آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور میرے ایمان و ایقان میں اضافہ ہو گیا۔ موضوع میرا جو ہے میں وہ عرض کروں گا، لیکن اس سرد موسم میں جو کسی بھی طرح سے ایسا موسم نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر کی گرم فضا کو چھوڑ کر، اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اس کھلی فضا میں آ جائے۔ اس کھلی فضا میں اس محفل کا اہتمام کر کے آپ مومنین نے یہ ثابت کر دیا کہ صدیقہ طاہرہ نے جو قربانی اللہ کے دین کے لیے دی، زینب کبریٰ نے جو خطبہ دربار یزید میں دیا، کد کیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم یزید تیرے جیسے بدبخت آئیں گے، مٹ جائیں گے، نہ محمد کا پیغام مٹے گا، نہ آل رسول کی عظمت چھپے گی۔ نعرہ حیدری۔ اس پیغام کی حقانیت کھل کے سامنے آتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ہستیاں زمین پر حجت خدا ہیں۔ جو الفاظ نکلتے ہیں اس سرد موسم میں، کون گھر سے باہر نکلتا ہے؟ خواتین بچوں کو لے کر، بڑے بوڑھے جوان بزرگ بیمار، اور اس ذکر کی عظمت کا کیا کہنا کہ بیمار یہ نیت لے کے آتا ہے کہ اللہ اس ذکر کے صدقے میں مجھے شفا عطا کرے گا۔ قربان جاؤں میں عظمت اہل بیت کے کہ دنیا نے مٹانا چاہا، دنیا نے چھپانا چاہا، لیکن ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتی ساعت آل رسول کی عظمتوں کو پہلے سے چمکتا، دمکتا، بڑھتا، پھلتا، پھولتا ہوا دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے آپ سروران گرامی کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اس فرش عزا کا اہتمام فرمایا۔ مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اور میں یہ ابھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، وہاں پر یہ جملے میں نے عرض نہیں کیے، آپ کی اس مجلس میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے خلوص کو دیکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ کس ٹھنڈے موسم میں آپ نے اپنے دل میں موجود مودت اہل بیت کی حرارت سے اس فرش عزا کا اہتمام فرمایا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اور یہ مجالس و محافل ہمارے محمد و آل محمد علیہ السلام سے تعلق و رابطے کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے رابطے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارا تعلق گہرا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا کہ آقا میں کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، تنگی کا شکار ہو جاتا ہوں، فکر پریشان ہو جاتی ہے، کوئی راستہ مشکل سے نکلنے کا نظر نہیں آتا، لیکن آقا میرے پاس ایک نسخہ کیمیا موجود ہے، میں اس نسخے کا استعمال کرتا ہوں، میری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں، میری فکر بھی آسودہ ہو جاتی ہے۔ معصوم نے پوچھا وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے
جس کے نتیجے میں تیری مشکلیں برطرف ہوتی ہیں. کہا آقا جب پریشان ہوتا ہوں اپنے جیسے آپ کے کچھ پروانوں کو اکٹھا کر لیتا ہوں, محفل سجاتا ہوں, مقصد ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے. کرتا کیا ہے آقا؟ ذکر کی محفل سجاتا ہوں, آپ کے فضائل کا تذکرہ کرتا ہوں, آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے آقا؟ پھر مشکلیں بھی چلی جاتی ہیں, آسودگی بھی آ جاتی ہے. غیر محسوس طریقے سے میرے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. معصوم سے پوچھتا ہے کہ آقا یہ فرمائیے, ایسی محفل جس میں آپ کے کچھ چاہنے والے اکٹھے ہو جائیں, تعداد بھی زیادہ نہ ہو, تعداد کم ہو, لیکن خلوص نیت کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں, یہ جو بیٹھتے ہیں, یہ جو ذکر کرتے ہیں, یہ جو آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہیں, آقا جب یہ اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, اس محفل کا اجر و ثواب کیا ہے؟ یہ محفل کیا اجر و ثواب رکھتی ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اس میں آنے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ عجیب جملے آقا نے ارشاد فرمائے جو آپ کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں, محفل کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں, مجلس کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں, تعلیمات محمد کو عام کرنے کی اہمیت کو بھی بیان کرتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤمنین کم تعداد میں اکٹھے ہوتے ہو, مقصد اور کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف دین خدا, تعلیمات محمد و آل محمد, فضائل آل رسول کا ذکر مقصد ہوتا ہے. جب تم اکٹھے ہو جاتے ہو, تعداد ہوتی ہے تمہاری کم, اللہ رب العزت کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگاتا ہے. تم 5 ہو تو 5 فرشتے, 10 ہو تو 10 فرشتے, 20 ہو تو 20 فرشتے, جتنی تعداد تمہاری ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو معین کر دیتا ہے کہ تمہاری اس مجلس میں وہ فرشتے شریک ہو جاتے ہیں. دعا تم کرتے ہو, آمین فرشتے کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بآواز بلند تر صلوات. یہ مجلسیں, یہ محفلیں, یہ لطف پروردگار ہے, یہ نعمت پروردگار ہے, یہ عطائے پروردگار ہے. اس کو غنیمت سمجھیں. ایک جملہ عرض کر کے میں موضوع کی طرف آؤں گا. تاریخ میں یہ بات موجود ہے, کم و بیش 60 سال حکومتی سرپرستی میں 75,000 ممبر خریدے گئے. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کم و بیش 60 سال حکومتی سرپرستی میں 75,000 ممبر خریدے گئے, پیسہ دیا گیا, رقم دی گئی, سرمایہ خرچ کیا گیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک تھا, کیا؟ علی کی فضیلتوں کو چھپاؤ, علی کی شان میں گستاخی کرو. توجہ فرما رہے ہیں؟ شاید یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ علی کی فضیلتیں علی کو دنیا والوں نے دی ہیں, اس لیے چھپائی جا سکیں گی. اس سے غافل تھے کہ علی کہتے ہی اس کو ہیں جسے اللہ نے علی بنایا ہو. علی دنیا کا بنایا ہوا علی نہ تھا, علی اللہ کا بنایا ہوا علی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا پیسہ ختم ہو گیا, حکومتیں چلی گئیں, نسلیں مٹ گئیں, سرمائے ختم ہو گئے. جن ممبروں پر خریدے ہوئے خطیب بیٹھا کرتے تھے ان ممبروں کا نام باقی نہ رہا. آج بھی باقی ہے تو نام علی باقی ہے. نعرہ
حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی نام علی باقی ہے، نام علی باقی رہے گا، نام علی باقی رہے گا، صرف نام نہیں پیغام علی بھی باقی رہے گا۔ یہ مجلسیں، یہ فرش ہائے عزا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تم چھپاتے رہے، اللہ عظمتیں عیان کرتا رہا، تم گھٹاتے رہے، عظمتیں بڑھتی رہی۔ تم نے خود خرید کر منبر لگائے، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، تم نے خود خرید کر منبر لگائے علی کی عظمتوں کو چھپانے کے لیے۔ تم پیسہ لگاتے رہے، علی کی عظمتیں چھپ جائیں۔ اللہ نے ایسی قوم کو خلق فرمایا جس نے دنیا کا نظام بدل دیا۔ دنیا کا نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، جہاں پر پیسہ کمانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے علی کی چاہنے والی، آل علی کی چاہنے والی ایک ایسی قوم خلق کر دی جو راہ علی و آل علی میں پیسہ خرچ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ لبیک حق یا علی۔ آپ دنیا کے اس سرمایہ دارانہ نظام میں کہیں پر یہ سوچ اور یہ فکر نہیں پائیں گے۔ موجودہ نظام دنیا کا آپ مطالعہ کر لیں، آپ بڑا دقیق مطالعہ فرمائیں۔ دنیا کے نظام میں پیسے کو کمانے کے طریقے تلاش کیے جاتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے مختلف راستے، پھر حلال اور حرام کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں، دقیق مطلب ہے۔ دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام میں پیسہ کمانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، حلال ہے حرام ہے پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ مکتب وہ مکتب ہے جہاں پیسہ لگانے کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں، ہر پیسہ بھی نہیں، حلال پیسہ لگانے کی۔ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ فرش عزا پر، پہلے تو مومن کہتے ہی اسی کو ہیں جس کا مال پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں حقوق اللہ کا خیال بھی ہوتا ہے، حقوق العباد کا خیال بھی ہوتا ہے، خمس کا خیال بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ کا خیال بھی رکھتا ہے، اپنے واجبات کو پورا کرتا ہے، وہ مال پاک رکھتا ہے۔ پاک مال کو ایک طرف کر دیتا ہے، کیوں؟ محمد و آل محمد کے ذکر کی محفل سجاؤں گا اور اس پر یہ اپنا پاک سرمایہ لگاؤں گا۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ ایام صدیقہ طاہرہ کے ہیں، شہزادی کے ذکر کو عبادت سمجھ کر آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کروں گا۔ میں نے سورہ مبارکہ کوثر کا شرف تلاوت حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن کا سب سے مختصر سورہ، الفاظ کے اعتبار سے، آیات کے لحاظ سے، جملوں کے لحاظ سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن اس سورہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو مشرکین کی طرف سے ملنے والے ایک طعنے کا جواب دیا ہے۔ آپ کے سنے ہوئے مطالب ہیں، گفتگو کے ربط کے لیے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ طعنا کیا تھا؟ طعنا عاص بن وائل نے یہ دیا تھا کہ محمد اولاد نرینہ نہیں رکھتے، لہذا محمد کے پیغام سے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، جب تک زندہ ہیں نام محمد بھی چل رہا ہے، دین پیغمبر بھی چل رہا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو چونکہ اولاد نرینہ نہیں ہے لہذا نام بھی مٹ جائے گا نعوذ باللہ، اور پیغام بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی اولاد دیکھ لیں کتنی اولاد تھی جب اس نے طعنہ دیا، اور پیغمبر کی اولاد نرینہ
نہیں ہے. تانا دیا جا رہا ہے پیغمبر خاتم کو، دینے والا ہے عاص ابن وائل. جواب محمد نے نہیں دیا. میرے ساتھ چلیں گے. تانا دے رہا ہے عاص ابن وائل، دے رہا ہے محمد مصطفیٰ کو. محمد مصطفیٰ آزردہ خاطر ہوئے ہوں گے. جواب محمد نے نہیں دیا، جواب آسمان سے آیا. ترتیب بحث ذہن میں رکھیں. تانا آس کا دیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جواب اللہ کی طرف سے آیا، اور جواب جس کے ذریعے آیا اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں. جو ہستی اس جواب میں مرکز قرار پائی اسے صدیقہ طاہرہ کہا جاتا ہے. کوثر، کوثر خیر کثیر، ایسی خیر کہ جس کی انتہا کا آپ کو ہمیں ادراک نہیں ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے اس تانے کا جواب عملی ایسے ہوا کہ تانا دینے والے کی نسل ختم ہو گئی. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جہاں محمد و زہرا کی نسل موجود نہ ہو. ہر کونے میں نسل زہرا موجود ہے. تانا ابتر کو سن کر احمد مختار نے، تانا ابتر کو سن کر احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ. تانا ابتر کو سن کے احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ. اور ایک اور شعر ذہن میں آ گیا. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہیں فاطمہ. فاطمہ وما ادراک ما فاطمہ. فاطمہ اور تو کیا جانے فاطمہ کیا ہے. فاطمہ کو جاننے کے لیے اور پہچانے کے لیے یا اللہ کی قرآن کی آیات کو دیکھنا پڑے گا یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھنا پڑے گا. عظمت صدیقہ طاہرہ، مقام صدیقہ طاہرہ، اس کو سمجھنے کے لیے یا اللہ کے قرآن کی بارگاہ میں جاؤ گے یا محمد کے فرمان کی بارگاہ میں جاؤ گے. مسلمان عظمت صدیقہ طاہرہ ذہن میں رکھیں. مسلمان گاہے بگاہے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور احترام پیغمبر کا خیال نہیں رکھتے تھے. میں عظمت زہرا بیان کر رہا ہوں. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مجھے موسم کی شدت کا احساس ہے، لیکن آپ میرے ساتھ جتنا چلیں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری توفیقات میں بھی اضافہ کرے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. مسلمان گاہے بگاہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور وہ احترام، وہ پروٹوکول، وہ عزت جو پیغمبر کا ہونا چاہیے تھا، مسلمان اس احترام کا خیال نہیں کرتے تھے. اللہ کو اپنے محمد حبیب سے بڑا پیار ہے. اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی. اللہ نے آیت اتار دی. آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا.
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. محمد کو جب پکارتے ہو تو وہ انداز مت اختیار کیا کرو جو پکارنے کا انداز تمہارے اپنے درمیان ہوتا ہے. اچھا، اس میں مفسرین نے کئی وجوہات ذکر کی ہیں پکارنے سے کیا مراد ہے. میں ایک آسان حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے استاد بزرگوار قبلہ محسن ملت شیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ تعالی، ان کا جو حاشیہ ہے قرآن پر، ترجمہ و تفسیر ہے، اس میں آپ اس آیت کو دیکھیں. اس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ پکارنے سے کیا مراد ہے. میں ابھی تفصیل اس کی طرف نہیں جا رہا، مختصر یہ کہ اللہ نے فرمایا خبردار محمد کو پکارتے ہوئے وہ انداز نہ اپنانا جو انداز ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے اپناتے ہو. مسلمانوں کو سرزنش کی گئی، مسلمانوں کو روکا گیا، مسلمانوں کو سبق سکھایا گیا. خبردار، توہین وہ نہیں ہے جسے تم کہتے ہو توہین، توہین وہ ہے جسے اللہ توہین کہہ رہا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے توہین رسول مت کرو، یہ توہین ہے، اس طرح سے پکارو. یہ آیہ کریمہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی سنی. اب شہزادی اپنے بابا سے، عظمت زہرا کو ذہن میں رکھے، اپنے بابا سے ملاقات کے لیے تشریف لائی ہیں بی بی. بابا کی خدمت میں آئی اور بابا کو آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ نہیں فرما رہے آپ. السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر میرا سلام. ایک مرتبہ پیغمبر خاتم نے اپنی شہزادی کے چہرے کو دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، زہرا بیٹی آج مجھے کیسے پکار رہی ہے. آج آپ کے مجھے پکارنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے. زہرا بیٹی ماجرا کیا ہے؟ کہا بابا جان میں نے بھی وہ آیت سنی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو کہا خبردار رسول کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. بابا جان میں نے اس لیے آپ کو بابا نہیں کہا، یا رسول اللہ کہا. اب یہاں پر مفہوم عرض کر رہا ہوں. پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا زہرا بیٹی رسول کہنے والے بہت ہیں، بابا کہنے والی صرف تو ہے. زہرا بیٹی رسول کہنے والے بہت ہیں جو مجھے یا رسول اللہ کہتے ہیں. کائنات عالم میں اگر محمد کو بابا کہہ کر کوئی پکار سکتا ہے، میری بیٹی وہ زہرا تو ہے. مجھے یا ابتا کہہ کر پکار. یہ خطاب تیرے لیے نہیں ہے. تیرا حساب، تیرا معاملہ مسلمانوں سے الگ معاملہ ہے. تیرا مقام بہت بڑا ہے، تیرا رتبہ بہت بڑا ہے، تیری عزت بہت بڑی ہے، تیرا شرف بہت بڑا ہے. مومنین کرام، پیغمبر اگر کچھ فرما دیں تو بنتا ہے قول رسول. پیغمبر اگر کچھ کر کے دکھا دیں تو بن جاتا ہے فعل رسول. اور پیغمبر کے سامنے کوئی کام کرے اور پیغمبر اس سے منع نہ فرمائے تو یہ بن جاتی ہے تقریر رسول. تقریر یعنی پیغمبر اس پر مہر لگا رہے کہ یہ ٹھیک ہے، یا قول ہے، یا فعل ہے، یا تقریر رسول ہے. عظمت زہرا اگر مصطفیٰ کے کردار سے دیکھنی ہے تو قول رسول اٹھا کر دیکھیں. پیغمبر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے. بہجت قلبی، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو دکھ پہنچایا. جملہ عرض کر رہا ہوں، جملہ پیغمبر کا ہے. پیغمبر نے فرمایا ہی روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے جسے اللہ نے میرے دو پہلوؤں میں قرار دیا.
پیغمبر کون ہیں، اس جملے کی عظمت سمجھنے کے لیے پیغمبر کا مقام سمجھو۔ پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو مرکز کائنات کی حیثیت حاصل ہے، قطب عالم امکان، مرکز کائنات اگر کوئی ہے تو وہ پیغمبر خاتم ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا میرا حبیب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بھی نہ کچھ بھی نہ ہوتا، اگر حبیب نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے جس ذرے پر بھی نظر دوڑاؤ گے، آسمانوں کو دیکھو گے تو مرکز ہے محمد، زمینوں کو دیکھو گے تو مرکز ہے محمد، دریاؤں کو دیکھو گے تو مرکز ہے محمد، سمندروں کو دیکھو گے تو مرکز ہے محمد، ستاروں کو دیکھو گے تو مرکز ہے محمد، کہکشانوں کو دیکھو گے تو مرکز ہے محمد۔ پوری کائنات کو اگر مرکز کی تلاش ہے تو اس مرکز کو کہتے ہیں محمد۔ زہرا اس ہستی کو کہتے ہیں جسے محمد اپنا مرکز قرار دے رہا ہے۔ نعرہ حیدری، ہی روحی التی بین جنبی، یہ میری وہ روح ہے کہ جو میرے، اب روح کو آپ جو بھی تعبیر فرمائیں، قلب کہہ لیں، دل کہہ لیں، مرکز کہہ لیں۔ اب پیغمبر کے فرامین کی تفسیروں میں مسلمان بڑے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی پیغمبر نے یہ کہہ دیا شاید یہ مراد ہو، پیغمبر نے فرما دیا شاید یہ مراد ہو، پیغمبر نے فرما دیا شاید یہ مراد ہو۔ پیغمبر کی مراد کیا ہے اس کو پیغمبر کے لیے چھوڑ دو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بات کم از کم ثابت ہو جاتی ہے کہ جو عزت پیغمبر نے زہرا کو دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے زہرا کو عزت و احترام دو۔ پیغمبر کا زہرائے اطہر کو عزت و احترام دینا یہ مسلمانوں کے لیے کم از کم یہ ثابت کرتا ہے کہ زہرا عزت دار ہے، زہرا کی عزت کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہ قول پیغمبر، فعل پیغمبر کیا ہے زہرا اطہر کے بارے میں؟ بی بی عائشہ نقل فرماتی ہیں، بی بی عائشہ نقل فرماتی ہیں، میرے ساتھ چلے، میرے ساتھ چلے، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں بی بی عائشہ، فرمان بی بی عائشہ کا ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر نے صرف زہرا کو اپنے احادیث میں مقام نہیں دیا، پیغمبر نے اپنے عمل سے زہرا کا احترام کر کے بتایا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس بات کی گواہ ہوں، اس بات کی شاہد ہوں کہ زہرا جب اپنے پاک بابا کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتی تھی تو پیغمبر کا انداز بدل جاتا تھا۔ کیا انداز ہو جاتا تھا؟ بی بی فرماتی ہیں کہ جب بھی میں نے دیکھا کہ زہرا اطہر اپنے بابا کی خدمت میں آئی، بابا اپنی مسند پر بیٹھے ہیں، جب بھی ایک مرتبہ نہیں، جب بھی آئی زہرا اطہر، بابا اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ جب بھی محمد کی نگاہ پڑی اپنی شہزادی کے چہرے پر، محمد نے کیا کیا؟ قام الیہا، محمد نے مسند چھوڑ دی، اٹھ کر زہرا کا استقبال کیا۔ صرف کھڑے ہو کر استقبال کیا؟ فرماتے ہیں نہیں، قام الیہا، اٹھے، مسند کو چھوڑا، آگے بڑھ کر زہرا کا استقبال فرمایا۔ پھر کیا کیا؟ رحبہا، اپنی بیٹی کو مرحبا کہا، رحبہا، قبل یدیہا، اپنی بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ عمل پیغمبر تو یہ ہے
کہ جب بھی شہزادی آتی ہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مسند کو چھوڑ دیتے ہیں. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں صرف کھڑے نہ ہوئے، صرف مسند کو نہ چھوڑا، صرف آگے نہ بڑھے، صرف ہاتھوں کا بوسہ نہ لیا، بلکہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. کہا بیٹی میری مسند پہ تو بیٹھ جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، نعرہ حیدری. یا علی، مسجد کو چھوڑ دیا. بیٹی اس مسند پہ بیٹھو، یہ مسند آپ کے لیے ہے. اس سے بڑھ کر احترام کیا ہوگا؟ پیغمبر دنیا والوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ قول کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں، فعل اور عمل کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں کہ زہرا معمولی بیٹی نہیں ہے. زہرا کو اس طرح نہ سمجھنا جس طرح اللہ رب العزت بیٹیاں عطا کرتا ہے تو سب کو بیٹیاں عطا ہو رہی ہیں، محمد کو بھی اسی طرح بیٹی عطا ہو گئی. نہیں، پیغمبر یہ بتا رہے ہیں زہرا کا معاملہ خاص معاملہ ہے. برادران اہل سنت نے لکھا، برادران اہل سنت کی روایات میں ہے 6 مہینے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، 7 مہینے، 9 مہینے، 17 مہینے، 19 مہینے. الکوثر فی تفسیر القرآن آیہ تطہیر کو اٹھا کر پڑھ لیں، روایات مختلف ہیں. مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے واپس آتے ہوئے، بعض روایات کی تعبیر کے مطابق 5 وقت کی نماز میں، مسجد سے جاتے ہوئے، مسجد سے آتے ہوئے پیغمبر دروازہ زہرا پر رک جاتے ہیں. دنیا آج عمل رسول کو، فعل رسول کو، کردار رسول کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کے بیٹھی ہے. یہ کردار رسول ہے، یہ فعل رسول ہے. یہ دنیا کو نظر کیوں نہیں آتا؟ مسجد میں جاتے ہوئے رک جاتے ہیں، واپس آتے ہوئے رک جاتے ہیں، نماز کے لیے آتے، نماز سے واپس آتے رک جاتے ہیں. یا رسول اللہ، نماز کے لیے جاتے ہوئے کیوں رکتے ہیں آپ؟ گھر کے اندر چلے جائیں، گھر کے اندر یہ کام کر کے دکھائیں. عجب نہیں پیغمبر کا جواب آئے، نماز پہ جاتے ہوئے بھی صحابی دیکھ رہے ہیں، نماز سے آتے ہوئے بھی صحابی دیکھ رہے ہیں. میں صحابیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر تمہارا نبی رک رہا ہے. صرف رک نہیں رہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت بھی کر رہا ہے. نعرہ حیدری. میں اس لیے رک رہا ہوں کہ میرے صحابی دیکھ لیں، جان لیں، پہچان لیں. یہ دروازہ معمولی دروازہ نہیں ہے، یہ خاص دروازہ ہے، یہ میری زہرا کا دروازہ ہے. میں گھر کے اندر بھی اپنی بیٹی سے یہ بات کر سکتا ہوں، گھر کے دروازے پہ کر رہا ہوں، خاص وقت پہ کر رہا ہوں، خاص انداز میں کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ میری زہرا کا احترام سب کے سمجھ میں آ جائے. یہ زہرا کون ہے؟ اس زہرا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو علی ولی کے فرامین کو دیکھیں. بی بی کی عظمت کیا ہے، بی بی کا مقام کیا ہے، بی بی کا مرتبہ کیا ہے، بی بی کی شان کیا ہے. میں نے عرض کیا یا اللہ کا کلام، یا محمد کا فرمان، یا آل رسول کے کردار کو معیار بنائیں زہرا کو سمجھنے کے لیے، تب زہرا سمجھ میں آئے گی. جب آئے ہیں شہزادی کونین آئی ہیں اپنے بابا کے بیت الشرف سے رخصت ہو کر مولا امیر کائنات کے گھر میں تشریف فرما ہوئی ہیں. کچھ دنوں کے بعد پیغمبر تشریف لائے. مولا امیر کائنات کو مخاطب کیا، یا علی. پیغمبر کو علی سے بڑی محبت ہے، پیغمبر کو علی سے بڑی محبت ہے، پیغمبر کو زہرا سے بڑی محبت ہے. پیغمبر سب کو خطاب کرتے ہیں، انداز کچھ اور ہوتا ہے. علی سے خطاب کرتے ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے.
علی کو مخاطب کرتے ہیں چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے، علی کو مخاطب کرتے ہیں چہرے میں ایک خاص چاشنی آ جاتی ہے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے چہرے پر آنے والے تبسم کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یا علی آ رہا ہے یا علی کی بات ہونے والی ہے، یا محفل میں علی آنے والا ہے یا ابھی علی کی کوئی بات ہونے والی ہے۔ علی پیغمبر کے محبوب ہیں۔ علی ولی سے ملے، کہا علی اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ بی بی زہرا کی عظمت کو پہچانے۔ پیغمبر پوچھ رہے ہیں مولا کائنات سے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ اب اس جواب کی سمجھ تب آئے گی جب میں پہلے دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ یہ زندگی کے موقع ہوتے ہیں۔ اب اسلام آباد سے اس دھند میں اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ آپ کے 8 یا 10 گھنٹے کا سفر 15-16 گھنٹے میں کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس کے بعد یہ کہ یہ موسم بھی ہمارے لیے نعمت پروردگار۔ اللہ جانے زندگی میں پھر ایسی سعادتیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ اس حضور کو اور فرش عزا پر آنے کو ہم سب کے لیے عبادت کے طور پہ قبول فرمائے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ سوال کیا پیغمبر نے، علی تیری زوجہ تیری نظر میں کیا مقام رکھتی ہے؟ اس کا جواب تب سمجھیں گے جب علی کو تھوڑا سا پہچانے، اور علی کو تب پہچانیں گے جب علی کے پاک بیٹوں کو پہچانے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اور میرے آقا مولا امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام، آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ عابد بہت ہیں، عبادت کرنے والے بہت ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ بعض روایات کے مطابق قیامت کے دن عرصہ محشر میں ایک ندا آئے گی، این این زین العابدین، کہاں ہے جو زین العابدین ہیں؟ سوال، محشر میں کون ہوگا؟ انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اوصیاء ہوں گے، اصفیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، نیک اور پرہیزگار سب کے سب ہوں گے۔ روایت کے مطابق جب ندا آئے گی این این زین العابدین، کوئی آگے لبیک نہیں کہے گا، تیرا اور میرا آقا و مولا سید سجاد آگے بڑھے گا، گویا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا لبیک یا ربی انا زین العابدین، میرا پروردگار میں زین العابدین ہوں، حاضر ہوں تیری بارگاہ میں۔ امام زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ امام کی سیرت کا ایک پہلو، مدینے میں آقا کا ایک باغ ہے کھجوروں کا، 500 درخت ہیں کھجوروں کے باغ میں۔ مولا امام سجاد کی تاریخ لکھنے والوں نے بیان کیا کہ آقا جب بھی اس باغ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ہر کھجور کے درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے ہیں۔ نماز شکرانہ واجب نہیں ہے، نماز شکرانہ یعنی اپنے باغ میں داخل ہو کر باغ سے نکلنے وقت تک آقا 1000 رکعت اللہ کا شکر کرنے کے لیے نماز بجا لاتے ہیں۔ کس بات کا شکر ہے؟ پالنے والے تو کتنا کریم ہے جس نے مجھ سید سجاد کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ امام زین العابدین ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ مولا امام سجاد سے پوچھا گیا، آقا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ ہے؟ آپ بڑے عبادت گزار ہیں یا آپ کے دادا علی ابن ابی طالب؟ وہ جو خود زین العابدین ہے وہ کہتے ہیں وہ صحیفہ لے کے آؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ صحیفے کو دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، عظمت علی ابن ابی طالب کو بیان کر دیا۔ صحیفے کو دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، کون ہے جو علی جیسی عبادت کر کے دکھائے؟
جو خود زین العابدین ہے وہ کہہ رہے ہیں میں علی جیسی عبادت نہیں کر سکتا. اب رسول خدا پوچھ رہے ہیں مولا امیر کائنات سے، علی جان تیری زوجہ تیری نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے؟ شہزادی کی عظمت کو سمجھیں. علی ولی نے ارشاد فرمایا سید سجاد جس علی جیسی عبادت نہیں کر سکتے وہ علی ارشاد فرما رہے ہیں اے رسول خدا آپ مجھ سے زہرائے اطہر کی عظمت پوچھ رہے ہیں. ایک جملہ کہوں گا، علی جیسا عبادت گزار بھی شکر خدا ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے ایسی زوجہ عطا کی ہے جو اطاعت پروردگار میں علی کی بہترین مددگار ہے. نعم العون علی طاعت اللہ، نعم العون علی طاعت اللہ. اطاعت پروردگار کے لیے، بندگی پروردگار کے لیے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے علی جیسے امام المتقین کو جو مددگار ملا ہے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. یہ عظمت صدیقہ طاہرہ ہے، یہ شہزادی کونین کی عظمت ہے. اور صرف یہ نہیں فرمایا بی بی کے بارے میں مولا امیر کائنات نے، جتنے بھی معصومین آئے ہیں سب معصومین نے اپنے اپنے انداز میں اپنی دادی زہرا کو خراج تحسین پیش کیا. میرے اور آپ کے وقت کے امام جن کی معرفت اور جن کا تذکرہ ہماری محفلوں میں بہت زیادہ ہونا چاہیے جو نہیں ہوتا. ہمارے وقت کے امام کا ہماری گردنوں پر حق ہے یا نہیں ہے؟ وقت کے امام کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وقت کے امام کا تذکرہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنے بھی بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ سے اس موسم کے باوجود بہت بڑی تعداد تشریف فرما ہے، زندگی کے ہر میدان میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل اور رول ماڈل ہوتا ہے. رول ماڈل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اس کی وضاحت میں کروں گا تو ظاہر ہے ایک لمبا بیان چاہیے، لیکن آپ کی سماعتوں پر انحصار کرتے ہوئے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رول ماڈل ہوتا ہے. میں اور آپ چونکہ اس امام کی زندگی میں ہیں اور یہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ہمارے لیے بہترین رول ماڈل کون ہیں؟ یہی وقت کے امام ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا معرفت ہماری نہیں ہے اس امام کے بارے میں، ہونی چاہیے، لیکن اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہونی چاہیے، نہیں ہے. لیکن ہمارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے؟ رول ماڈل ہمارا وقت کا امام. میں سوال کرتا ہوں، ہمارا رول ماڈل ہمارا وقت کا امام ہے، امام زمانہ سے پوچھتے ہیں آقا آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ امام کے لیے بھی کوئی رول ماڈل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم سب کا ہمارا وقت کا امام رول ماڈل ہے. امام وقت کا رول ماڈل کون ہے؟ ایک مختصر جملہ اور عظمت صدیقہ طاہرہ. وقت کے امام فرماتے ہیں میری زندگی میں میرا بہترین رول ماڈل اگر کوئی ہے وہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے. وفی ابنت رسول اللہ لیا اسوۃ حسنہ. رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا میری جدہ، ان کی زندگی میرے لیے بہترین رول ماڈل ہے. یہ شہزادی عظمتوں والی ہے. یہ ایک مختصر فضائل کا فہرست کی صورت میں بیان ہے، لیکن فضائل سے آگے پیغامات بہت زیادہ ہیں، درس بہت زیادہ ہیں. بی بی کی زندگی کی سیرت سے اپنی زندگی میں نورانیت شامل کرنے کے کئی پیغامات ہیں جو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیان میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیے جا سکتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اتنی عظمتوں والی بی بی اللہ کے قرآن سے لے کر محمد کے فرمان تک، محمد کے کردار تک
ائمہ ہدا علیہم السلام کے کردار تک، جس میں ہر کردار میں بی بی کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے، بی بی کی عظمتوں کا تذکرہ نظر آتا ہے، اس بی بی کو مسلمانوں نے اجر رسالت کیسے دیا؟ اس بی بی کو مسلمانوں نے اجر رسالت کیسے دیا؟ یہ بڑی عظمتوں والی ہستی ہیں۔ اس کے مقام کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسلمان پیغمبر کی تنہا امانت کو بڑی عزت و احترام سے اپنی زندگی گزارنے دیتے، لیکن کیا کیا جائے کہ تاریخ کچھ عجیب سے واقعات بیان کرتی ہے جن کو پڑھ کے، جن کا تصور کر کے انسان کا جگر پھٹتا ہے۔ پیغمبر نے کھڑے ہو کر احترام بتایا، پیغمبر نے دروازے پہ رک کے احترام بتایا، پیغمبر نے مقام دے کر احترام بتایا، لیکن تاریخ نے یہ جملے لکھے: ما زالت بعد وفات ابیہا ناہلت الجسم منحدت الروکن محترقت القلب باقیت العین، کہ محمد کی رحلت کے بعد مسلمانوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ رسول کی بیٹی اٹھتی ہے تو روتی ہے، بیٹھتی ہے تو گریا کرتی ہے، جب بھی اٹھتی ہے تو سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی، ہاتھ میں عصا کا سہارا لیتی ہے تو کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، موت کی پٹی ہر وقت شہزادی کی پیشانی پہ بندھی رہتی ہے۔ یہ تو احترام نہ تھا بی بی کا جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا۔ 18 سال سن ہے شہزادی کی شہادت کے وقت۔ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل بولی جاتی ہے: 18 سال کا کڑی الجوان۔ 18 سال کی ہے بی بی، کمر جھک گئی ہے، چلتی ہے تو عصا کے سہارے چلتی ہے، دیوار پکڑ کے چلتی ہے، روتی رہتی ہے، گریا کرتی ہے۔ جب کسی نے آ کر پوچھا بی بی 18 سال کا سن اور یہ کیفیت، اس کا ماجرا کیا ہے، ایک جملہ شہزادی نے ارشاد فرمایا: فقد النبی و ظلم الوسی، میرا بابا چلا گیا، میرے وسی پر، میرے شوہر پر ظلم کیا گیا، زہرا گریا نہ کرے تو کیا کرے؟ اجرکم علی اللہ، زہرا گریا نہ کرے تو کیا کرے؟ ایک روایت علماء نے بھی بیان کی، بعض کتابوں میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے، بعض منابع میں یہ روایت پڑھی ہے میں نے۔ پیغمبر خاتم کا جب آخر وقت آیا، بستر بیماری پر ہیں، پیغمبر پر ایک خاص کیفیت طاری ہے۔ اس وقت پیغمبر کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ موجود ہیں۔ دروازے پر دق الباب ہوا، شہزادی نے پوچھا: من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب آیا: میں نے محمد سے ملاقات کا قصد کیا ہے، دور سے آیا ہوں، مجھے محمد سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ آوازوں کو بلند کریں، اگلے سال اللہ جانے کس کو یہ فرش عزا پہ آنا نصیب ہو۔ میں محمد سے ملاقات کو آیا ہوں۔ کہا: میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، ملاقات نہیں کر سکتے، واپس چلا جا۔ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا، شہزادی نے پوچھا: من علی الباب، کہا: مولا کی خدمت میں، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ شہزادی کے لہجے میں تھوڑی سی سختی آئی: میں نے ابھی کہا ہے میرے بابا کا اس وقت کا مزاج ملاقات کے لیے سازگار نہیں ہے، واپس چلا جا۔ یا اچانک پیغمبر خدا کی آنکھ کھلی، گویا کہ پیغمبر کے چہرے پر ایک خاص کیفیت آئی۔ کہا: زہرا جان ماجرا کیا ہے؟ کہا: بابا عجیب انسان ہے، دروازے پر کھڑا ہے، میں بتاتی ہوں آپ کی طبیعت ناساز ہے، واپس چلا جا۔ پھر واپس آتا ہے، پھر کہتا ہے محمد سے ملنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا: زہرا، یہ تیرے دروازے کا احترام ہے، جہاں پر آنے والا تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جب کسی سے پاس آتا ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا۔
زہرا بیٹی تیرا دروازہ اور تیرے دروازے کا احترام اسے روک رہا ہے. میں عرض کروں گا رسول خدا سے، یا رسول اللہ آپ موجود تھے، اللہ کا مقرب فرشتہ بھی آ کر اجازت لے رہا ہے. اے رسول خدا ابھی آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے، یہی دروازہ تھا میرے رسول خدا. آپ کی امت اسی دروازے پہ زہرا کو اجر رسالت دینے کے لیے آ گئی تھی. کیسا اجر رسالت؟ مدینے کی گلیوں میں ایک آواز گونجی، علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. میں نے پڑھا، روایات میں پڑھا کہ یہ اشقیاء جتنی لکڑیاں لے کے آئے تھے، انہوں نے صرف در کو نہیں جلانا تھا، انہوں نے پورے گھر کو جلانا تھا. علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم اس گھر کو جلا دیں گے. زہرا یطہر آئی ہے دروازے کے پیچھے. اے مسلمانوں میرے بابا کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں معلوم نہیں اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں رسول کی اکلوتی بیٹی رہتی ہے. اس گھر میں میری ام کلثوم ہے، اور میری زینب ہے، اور میرے دروازے کا حیا کرو. جواب آیا جو بھی اس گھر میں ہے ہوتا رہے، اگر علی باہر نہ آیا اب اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اے کاش میں یہ روایت نہ پڑھتا. عزاداروں وہ دروازہ جس میں محمد نے رک کر اپنا احترام بتایا، تاریخ نے وہ منظر دیکھا جب زہرا دروازے کے پیچھے آئی. زہرا نے کہا جب تک بطول زندہ ہے علی تک نہیں پہنچ سکتے. ایک مرتبہ حکم ہوا اس دروازے کو آگ لگاؤ. لکڑیاں لائی گئی، جہاں رسول نے آیات کی تلاوت کی تھی اس دروازے پہ آگ کے شعلے. اجرکم علی اللہ. آگ کے شعلے بلند ہوئے عزادارو، آگ کے شعلے بلند ہوئے. اب آگ کے شعلے جب بلند ہوئے تو اگلا مرحلہ یہ تھا کہ دروازے کو گرا دیا جائے. میں نے کہا بی بی اتنی نحیف ہو چکی تھی، اتنی کمزور ہو چکی تھی، عصا کے سہارے چلتی تھی. 18 سال کا سن ہے، عصا کا سہارا ہے. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا جو اتنی کمزور ہو چکی ہے وہ علی کا دفاع کیسے کرے گی؟ لیکن تاریخ نے یہ لکھا جب ان کمینوں نے دروازے پر ہجوم کیا، 2 کمزور ہاتھ آگے بڑھے. یہ ادھر سے زور لگا رہے ہیں، شہزادی نے دونوں کمزور ہاتھوں سے اپنے دروازے کو تھام لیا. میں اپنے علی تک تمہیں نہ جانے دوں گی. ایک کمینے کی آواز گونجی، ذرا تلوار مجھے دینا. اب تلوار کو ہاتھ میں تھاما، وہ تلوار کا غلاف زہرا کے بازو ظالم نے وار شروع کیا. اجرکم علی اللہ. زہرا کے ہاتھوں پہ وار ہوا. کتنی دیر تھامتی زہرا دروازے کو؟ عزادارو یہی ملتا ہے. ایک مرتبہ آگ کے شعلے بلند ہوئے، آگ تو لگ چکی تھی. ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے ایسی جسارت کی اپنی لام سے دروازے کو دھکا دیا. اب میں آپ سے پوچھوں گا جب دروازے کو آگ بھی لگ گئی، زہرا یطہر دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، دروازے اور دیوار کے درمیان موجود ہے. ادھر سے آگ لگی، ادھر سے دھکا لگا. اب یہ ہجوم اندر داخل ہوا. بس مقتل میں یہی ملتا ہے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا. اللہ جانے زہرا کدھر گئی. بس اتنی آواز آئی، فضہ میری مدد کو آؤ، میرا محسن مارا گیا. فضا میری مدد کو آؤ، ظالموں نے میرے محسن کو شہید کر دیا، میرا محسن مارا گیا. اور انہوں نے میرے دروازے
سلمان سے پوچھا گیا تھا، سلمان سلمان مجھے یہ بتاؤ، راوی کہتا ہے میں نے سلمان سے پوچھا، میں مدینہ سے باہر تھا، میں جب واپس آیا مجھے پتا چلا مسلمانوں نے زہرا کو اجر رسالت دے دیا۔ کیسا اجر رسالت دیا؟ دروازے کو آگ لگائی، زہرا کا پہلو شکستہ کیا۔ کہا اے سلیمان مجھے یہ بتا، کیا مسلمان زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے؟ زہرا سے اجازت نہ لی تھی؟ سلمان کہتا ہے اے کاش بات اتنی ہوتی، جب زہرا در و دیوار کے درمیان آئی ایک آواز یہ بھی گونجی، زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی، زہرا کہہ رہی تھی او لینو میرے دروازے کا احترام کرو، یہ تمہارے رسول کا دروازہ۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ سے التماس سے دعا۔ میں سوال کرتا ہوں، جب آقا زادی کے گھر میں یہ اشقیاء داخل ہوئے، زینب و ام کلثوم کہاں تھیں؟ گھر میں چھوٹے بچے موجود تھے، ایک واعظ مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجلس کے دوران آقا حسن مجتبیٰ کا مصائب پڑھا۔ جب آقا حسن مجتبیٰ کا مصائب پڑھا، رات کے وقت آقا حسن مجتبیٰ خواب میں آئے۔ رات کے وقت آقا حسن مجتبیٰ خواب میں آئے۔ کہا اے واعظ تو میری مصیبت صحیح بیان نہیں کرتا۔ کہا آقا میں تو آپ کی سخت سے سخت مصیبت بیان کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کو کتنی مرتبہ زہر دیا گیا، میں بیان کرتا ہوں کہ زینب و ام کلثوم نے سفید کفن میں رخصت کیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، آپ کا جنازہ واپس لایا گیا۔ زینب کے دل پہ کیا گزری؟ آقا یہ تو بیان کرتا ہوں، آپ کی سخت مصیبت کیا ہے؟ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے فرمایا تو نے یہ بیان نہیں کیا، جب میرے دروازے پہ آگ لگی میں سامنے کھڑا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا ایک کمینہ میری ماں کو تماچے مار رہا تھا۔ حسن مجتبیٰ کے لیے بڑا مشکل تھا، اپنی ماں پہ ہوتا ظلم دیکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پلنے والے بحق محمد و آل محمد ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرما۔ پلنے والے بحق محمد و آل محمد جن مومنین و مومنات نے اس فرش اعضا کا اہتمام کرنے میں دامے درہمے قدمے سخنے جس اعتبار سے بھی تعاون فرمایا ہے، پلنے والے ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ پلنے والے حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پلنے والے بحق محمد و آل محمد جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پلنے والے بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پلنے والے بحق محمد و آل محمد ذکر اہل بیت کے ساتھ فکر اہل بیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔